نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو قصة مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے سلسلہ مطالعہ قرآن میں، جس میں ہم پچھلے 13 سلسلوں سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ طیبہ دونوں حرمین طیبین کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا مختصر سا تعارف اور ان کا ترتیب نزول اور ترتیب قرآن کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ آخری سلسلہ ہوگا، جبکہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے ہم یہ بات بتاتے آئے ہیں کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں 86 صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور 28 صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو مدنی صورتیں ہیں وہ مضمون کی ضخامت کے اعتبار سے وہ بڑی صورتیں ہیں، جبکہ مکی صورتیں جو ہے وہ باعتبار مدنی صورتوں کے صورت کے اعتبار سے چھوٹی صور ہے۔ اسی طریقے سے مطلقاً جو خطاب مکہ کی صورتیں اٹھا کر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر توحید اور رد شرک کے مضامین اور اس دائرہ کار میں آنے والے مضامین کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ پاک میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو یہاں پر کثرت شان رسالت مآب کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، پھر احکام شریعت کو زیادہ بیان کیا۔ یہ ایک اجمالی سا خاکہ جو میں نے اپنے پہلا درس جو مطالعہ قرآن کا تھا اس کے اندر بھی میں نے کچھ اس حوالے سے بیان کیا۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ ہم نے سورۃ مائدہ پہ ختم کیا تھا، اور میں آخر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ سورۃ مائدہ ایسی صورتیں ہیں، صورتوں میں سے ہے کہ یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کے اندر 18 قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، لہذا مضامین کثرت احکام کے اعتبار سے یہ اکلوتی صورت ہے۔ جیسے یکے بارگی نازل ہونے میں صورت انعام ایک اکلوتی صورت ہے، اسی طرح کثرت احکام یعنی کثرت مضامین کے احکام جس ایک ہی صورت میں آئے وہ صورت جو ہے وہ صورت مائدہ ہے۔ یہ پارہ نمبر 6 سے شروع ہوتی ہے، رکوع نمبر 4 سے، اور پارہ نمبر 7 کے رکوع نمبر 5 پہ ختم ہو جاتی ہے۔
تقریباً ایک سپارہ ایک رکوع کی یہ سورت ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی، فلاں سورت بعد میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نازل ہونے میں اس سورت سے پہلے شروع ہوئی۔ یہ باعتبار تکمیل کے نہیں بتاتے، کیونکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو نازل ہونے میں تو بعد میں شروع ہوئی لیکن ان کی تکمیل پہلے ہو گئی۔ جیسے سورت بقرہ ہے، وہ نازل ہونے کے اعتبار سے سورت انفال سے پہلے شروع ہوئی، لیکن سورت انفال اس کے بعد شروع ہوئی، اور سورت انفال شروع ہو کے ختم بھی ہوگی، اس کے بعد بھی سورت بقرہ کا بھی نزول ہو رہا تھا۔ لہذا ہم ابتدائیہ کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے، آپ دیکھیں اگر ابتدا کے اعتبار سے دیکھیں تو سورت بقرہ پہلے نازل ہوئی اور سورت انفال بعد میں نازل ہوئی، اور جب ہم تکمیل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سورت انفال کی تکمیل پہلے ہوئی ہے، سورت بقرہ کی بات ہوئی۔ تو آج سورت توبہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورت توبہ کا نام سورت توبہ بھی ہے، اس کا نام سورت براءت بھی ہے یا براءہ بھی ہے۔ اس کو سورت براءہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام سے یہ سورت شروع ہوئی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ لہذا اسی اعتبار سے یہ جو سورت ہے اس کا نام ہے، اس کو سورت توبہ بھی کہتے ہیں، سورت براءہ بھی کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورت میں حضرت کعب بن ابن مالک یا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی عظیم الشان توبہ کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام توبہ ہے۔ اسی طرح امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات نے سورت توبہ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی، وہ کہتے ہیں یہی سوال میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، تو آپ یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورت توبہ تلوار کے ذریعے کفار اور منافقین سے امان اٹھانے کے لیے اتری، جبکہ بسم اللہ شریف امان کے لیے اتری، لہذا اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مابین اختلاف ہے کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، اور ان کا یہ بھی اختلاف تھا کہ سورت توبہ الگ سے سورت نہیں ہے بلکہ یہ سورت انفال کا ہی حصہ ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت عثمان غنی کیونکہ ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے اجتہاداً یہاں درج کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے حوالے سے کوئی قول منقول نہیں، تو اجتہاداً وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی کہ یہ اس کے حوالے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت توبہ الگ سے سورت نہیں ہے بلکہ یہ سورت انفال کا ہی حصہ ہے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانا اجتہاداً اس کو سورت جو ہے نا توبہ کا لقب تو دے دیا پر بسم اللہ نہیں لکھی، اور کہتے ہیں کہ وجہ یہ بھی بسم اللہ نہ لکھنے کی ہے جو کہ اتنی معقول نہیں ہے، بلکہ بیان کر دیتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ انفال اور سورت توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں اس اعتبار سے بھی بسم اللہ نہیں لکھی۔ پھر کہتے ہیں کہ تمام صورتوں کے نازل ہونے پر حضرت جبرائیل امین بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، مگر سورت توبہ کے نزول پر حضرت جبرائیل امین نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اور اسی طرح اور بھی کئی اس کے اندر مضامین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ
جب ہم ترتیب قرآن مجید کی پڑھ رہے ہو تو یہ سورت بیچ میں آ جائے تو بسم اللہ نہ پڑھیں، اولا یہ ہے۔ لیکن اگر ایک مثال آپ تلاوت ہی شروع کرنے لگے اس سورت سے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ یہ سورت جو ہے سورت توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح یہ جو سورت ہے ترتیب قرآن یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے 113ویں نمبر پر نازل ہوئی، یعنی آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے۔ اس صورت میں کل 129 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں، اور یہ پارہ نمبر 10 کے رکوع نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 11 کے رکوع نمبر 4 پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ تقریباً پورے ایک سپارے کی صورت ہے، اور آخر میں جو سورت سب سے آخر میں نازل ہو اس کو سورت نصر کہتے ہیں۔ دیکھیے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی فلاں آیت آخر میں نازل ہوئی، میں آیت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں سورت کی بات کر رہا ہوں کہ سورت جو ہے سب سے آخر میں نازل کون سی ہوئی، اور یہ بھی شروع ہونے کے اعتبار سے تکمیل ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کی۔ کہتے ہیں سورت نصر جو ہے اس کا نام نصر اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر لفظ اذا جاء نصر اللہ والفتح، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی اور ایک بہت بڑی فتح کا اعلان تھا یہ، تو اس تناظر میں چونکہ نصر اللہ کا لفظ ہے تو اس اعتبار سے سورت کا نام نصر ہے ترجمہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس صورت میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ کفار کا دین ان قریب ختم ہو جائے گا اور ارد گرد کے قبائل ان قریب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت 114ویں نمبر پر نازل ہوئی، جبکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ 110ویں نمبر پر درج ہے۔ اس صورت میں کل 3 آیات کریمہ ہے اور یہ ایک رکوع ہے اس کا۔ تو آج ہم نے 114 صورتیں جو قرآن مجید میں ہیں اس کا ترتیب نزول اور ترتیب قرآن یعنی ترتیب مصحف جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے۔ یہ مطالعہ قرآن جو ہے یہ ہمارا سلسلہ رہے گا، اس میں مختلف قسم کے مضامین انشاءاللہ اور بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔